مقدس کا نکاح سکندر سے طے پایا تو وہ خوشی سے پاگل ہو اٹھی تھی۔ یہی تو اس کا خواب تھا۔ کچھ اسے سکندر سے محبت بھی تھی اور کچھ وہ اس کے لیے ضروری بھی تھا، مگر وہ سکندر کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ گمسم سا لگ رہا تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو سکندر؟ ہماری محبت کا آخرکار اچھا انجام ہوا، ہم ہمیشہ کے لیے مل گئے ہیں۔ ایسی قسمت سب محنت کرنے والوں کی نہیں ہوتی۔ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی اس بات کی؟ اس نے گھبرا کر دھیمے سے لہجے میں سوال کیا۔ میں بہت خوش ہوں مقدس، ظاہر ہے تمہیں پا کر بہت خوش ہوں، مگر وہ مسکرا کر بولتے ہوئے رک گیا تھا۔ مجھے بابا سائن کی ناراضگی اداس کر رہی ہے۔ آج میرے نکاح میں وہ ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ اماں سائن کی دعا اور بھائی جان کی شفقت، میرا دل دکھ رہا ہے ان کی غیر موجودگی پر۔ وہ لوگ کیسے اتنے سخت دل ہو گئے؟ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ مقدس سنجیدہ ہو گئی۔ فکر تو اسے بھی تھی، اس کی فیملی اس کے ساتھ تھی، مگر سکندر کو تو اس فیصلے کے بعد اس کے گھر والوں نے بالکل ہی اکیلا کر دیا تھا۔ وہ جلد مان جائیں گے، وہ تمہاری فیملی ہیں، بھلا کب تک دور رہیں گے؟ جیسے تم اداس رہے ہو، یقین کرو وہ لوگ بھی ایسے ہی اداس ہو رہے ہوں گے تمہارے لیے، اس لیے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہیں گے۔ اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم مل کر منا لیں گے تمہارے گھر والوں کو۔ مقدس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے یقین دلایا۔ وہ پوری امید تھی، اس کی آنکھوں میں یقین چمک رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ہو تو میں ہر مشکل اور تنہائی سے لڑ سکتا ہوں مقدس، تمہاری محبت مجھے مضبوط کرتی ہے۔ وہ بے ساختہ مقدس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کے جملوں پر جھیمٹ کر شرما سی گئی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ضرور ملواؤں گی، میرا یقین کرو۔ وہ شرم سے دہکتے رخسار لیے مسکرا کر اسے یقین دلا رہی تھی۔ اس کا نرم لب و لہجہ اور میٹھے پرسکون الفاظ، یہی تو سکندر کی طاقت تھے۔ وہ مقدس کی اسی دلاسے پر ہی تو اس کی خاطر پہلی بار اپنے باپ کے سامنے ڈٹ گیا تھا، مگر اسے رد کر دیا گیا تھا۔ اسے سمجھنے کی بجائے دمکایا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے بابا سائی نے پتھریلے لہجے میں اسے قطع تعلق کرنے کی دھمکی تک دے ڈالی تھی۔ مگر سکندر کا فیصلہ اٹل رہا تھا۔ وہ گھر والوں کے بغیر کچھ عرصہ رہنے پر آمادہ تھا، مگر مقدس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ محبت بھی عجیب شے ہے، برسوں پرانے رشتے بلا دیتی ہے اور چند روزہ تعلق میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مجھے تم پر یقین ہے، میں امید کرتا ہوں جلد تمہیں وہ مقام دلواؤں گا جو حویلی میں تمہارا ہونا چاہیے۔ وہ دیوانگی بڑی نظروں سے مقدس کا حسین چہرہ دیکھ کر بول رہا تھا۔ محبت ابھی نہیں تھی، ابھی جذبات میں جنون تھا۔ زندگی دونوں کو ہی آسان لگ رہی تھی، مگر زندگی ڈرامہ تھوڑی ہے، زندگی گزاری نہیں جاتی، زندگی کو کبھی کبھی جھیلنا پڑتا ہے۔ وہ دو محبت کرنے والے بھی چند دنوں میں ہی زندگی کے تلخ رنگ سے واقف ہو گئے تھے۔ جب سکندر نکاح کے بعد پھر سے اپنی حویلی جا پہنچا تھا، گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ راستے میں ہی رات گہری ہو گئی تھی۔ وہ شہر پہنچے تو ہر طرف روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ خیالوں میں گم خالی نظروں سے روشنیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہاسٹل کا ایڈریس تو خاموشی میں شہریار کی آواز اچانک گونجی تو وہ چونک کر سیدھی ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ جس انسان کا وہ سامنا تک نہیں کرنا چاہتی تھی، آج اس کے ساتھ محو سفر تھی، اور قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ مخاطب بھی ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتی اسے ایڈریس سمجھا رہی تھی۔ شہریار نے سمجھ نہ آنے پر موبائل نکال کر گوگل پر لوکیشن سیٹ کی اور سر ہلا کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ انجل نے بند ہوتی آنکھوں کو رگڑا۔ گاڑی کی آرام دہ سیٹ اور آرام دہ سفر نے اسے اچھا خاصا نیند سے بھر دیا تھا۔ رات بھی تو ڈل گئی تھی۔ وہ نظر اٹھا کر شیشے سے باہر کے مناظر کو بے خیالی سے تکنے لگی۔ وہ جیسے خود اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلی بنی ہوئی تھی، اسے بھی ویسا بنانے پر اکسا رہی تھی۔ میں اب سمجھدار ہوں امی، بڑی ہو گئی ہوں، اب مجھے لوگوں کو ان کے انداز سے ڈیل کرنا آ گیا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں ویسا کروں گی جیسا شہریار چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ شہریار حویلی کا واحد وارث ہے تو میری ذات پر بھی حکومت کر سکتا ہے، صرف اس لیے کہ میں اسے بحث کر کے اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ مگر امی، ایک بار میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، پھر میں کسی شہریار یا تایا جان کی غلام نہیں رہوں گی، آپ کی بھی محتاج نہیں رہوں گی۔ میں اپنی زندگی صرف اپنی مرضی سے جیوں گی۔ وہ سوچوں ہی سوچوں میں ماں سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ تھک گئی تھی دوسروں کے بتائے راستوں پر چل چل کر۔ اسے اپنا راستہ خود طے کرنا تھا۔ گاڑی جن راستوں پر جا رہی تھی، انجل ان سے انجان تھی۔ خیالوں سے نکلی تو بدلے ہوئے مناظر اور نئے راستے پا کر وہ ٹھٹک گئی۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر بے اختیار شہریار کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔
لب و لہجے میں تمیز و ادب کا رنگ زبردستی شامل کرنا پڑا تھا۔ گستاخی کر بیٹھتی تو جانتی تھی وہ یہیں کہیں اتار کھڑا کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہاں لے جاؤں گا؟ اس کے ہاس باختہ چہرے پر گہری نظر ڈال کر شہریار نے سکون سے سوال کرتے ہوئے کار سٹیئرنگ کو گھمایا اور موڑ کاٹا، یوں جیسے اس کے خوف سے محظوظ ہوا ہو۔ وہ واقعی بدلا نہیں تھا، آج بھی ویسا ہی تھا، اسے ڈرا کر لطف اٹھانے والا۔ انزل گھبرا گئی۔ میرا ہاسٹل پہنچنا ضروری ہے، اس نے ہکلا کر بے بسی بڑے لہجے میں کہا۔ وہ مجبور تھی، چیخنا چلانا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے خوف تھا شہریار اس کی پڑھائی چھڑوا دے گا، یا بھڑک گیا تو ابھی ہاسٹل ہی نہیں پہنچائے گا۔ فکر مت کرو، کھانا کھانے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں۔ تم نے بھی کھانا نہیں کھایا اور مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھا کر تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں گا۔ شہریار کو مزید اسے تنگ کرنا اچھا نہیں لگا تو نرمی سے وضاحت دی۔ انزل کی سانس میں سانس آئی، یہ تو اچھا ہے کہ اس کو بھی کچھ بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ وہ دل میں سوچتی مطمئن ہوئی اسے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہاسٹل پہنچ بھی جاتی تو کھانا نہ ملتا وہاں۔ پتہ نہیں یہ لڑکی مجھ سے اتنی ریزرو کیوں ہو رہی ہے، میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے جب کوئی میرے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے جس طرح سے یہ کر رہی ہے۔ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالتے شہریار نے اسے کچھ تعصب سے سوچا۔ ہوٹل پہنچنے تک دوبارہ نہ انزل نے بات کی نہ ہی وہ اس سے کچھ بولا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر شہریار نے گاڑی روکی تو اس بار انزل بنا کچھ کہے فوراً اس کے ساتھ اتر گئی۔ یعنی بھوک نے محترمہ کو سیدھا کر دیا ہے۔ اس کی جلد بازی اور فرما برداری پر شہریار کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ہوٹل کے اندر پہنچ کر ایک الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ گاہے بگاہے انزل کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے خوبصورت تھی مگر اب جوان ہو کر اور حسین ہو گئی تھی۔ وہ شہریار کو آج بھی ماضی کی طرح متوجہ کر رہی تھی، متاثر کر رہی تھی۔ آج ایک بار آرام سکون سے ہاسٹل پہنچ جاؤ، پھر امید ہے مجھے دوبارہ اس انچاہی ہمراہی سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ وہ پوری توجہ سے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے مستقبل کے اقدام سوچ رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے پچھتاوا تھا اپنے رویے پر، مگر یہ پچھتاوا کیوں تھا اور کس بات کا تھا؟ وہ محبت تو نہیں کرتا تھا، وہ خود کو ہمیشہ اس جذبے سے آزاد رخ تصور کرتا تھا۔ پھر اسے انزل کا محتاط رویہ اور دوری الجھاتی کیوں تھی؟ وہ سر جھٹک کر کھانے کی طرف مشغول ہوا۔ ہوٹل میں ارد گرد لوگ خوشبودار کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہنس بول رہے تھے۔ بس وہی دو تھے جو ایک ہی ٹیبل پر اجنبیوں کی طرح بیٹھے خاموشی سے کھا رہے تھے۔ زندگی ہر طرف ہر منزل میں دور رہی تھی، بس وہ دو تھے جو الگ الگ حصاروں میں مقید ماضی سے حال اور حال سے ماضی کا سفر کیے الجھے سے بیٹھے تھے۔ بابا سائیں، میرے یقین کریں، مقدس بہت اچھی لڑکی ہے، خاندانی لڑکی ہے، محبت کرتا ہوں اس سے، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، پلیز میری خاطر اسے قبول کر لیں۔ وہ اپنے بابا سائیں کے آگے گر گرا رہا تھا، بس ہاتھ باندھنے کی کسر باقی رہ گئی تھی، بس گھٹنوں کے بل گرنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ تو ہم دیکھ چکے، کتنی خاندانی لڑکی ہے، تمہارے ساتھ یہاں سے کوئی والی وارث نہیں تھا، پھر بھی تمہیں اس خاندان نے لڑکی سونپ دی۔ میں ایسے گرے ہوئے خاندان سے تمہارا تعلق کبھی نہیں جوڑنے دوں گا، تمہیں ہم میں اور اس میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ سکندر، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ سخت لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے۔ مقدس سے دوری کا سن کر سکندر کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ بابا سائیں، میں اب مقدس کو نہیں چھوڑ سکتا، میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے، اب تو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، مجھ پر رحم کھائیں بابا سائیں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ اس نے باقاعدہ منت کر ڈالی تھی۔ سکندر کی لاکھ روتی فریاد اور التجاؤں کے باوجود اس کے بابا سائیں اپنے فیصلے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ اسے طلاق دو اور لوٹ آؤ سکندر، تم ہمارے بیٹے ہو، ہمیں دل سے قبول ہو، تمہاری اس غلطی کو بھی معاف کر دیں گے، اگر اس غلطی کو سدھار لو تو آج بھی سویلی میں تمہارا وہی مقام ہوگا۔ وہ اسے مشورے دے رہے تھے، ایسے سمجھا رہے تھے جیسے کوئی بچہ ہو۔ سکندر طلاق کا سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے بابا سائیں اس معاملے میں اتنے سخت دل ثابت ہوں گے۔ میں مقدس کو طلاق نہیں دوں گا، اس نے اپنی محبت اور وفا مجھ پر ثابت کر دی ہے، وہ تو آپ لوگوں کو میری خاطر منانے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، اس نے ثابت کر دیا مجھ سے وہی حقیقی محبت کرتی ہے
آپ کو تو صرف اپنے خاندانی وقار اور انا کی فکر ہے. بیٹے کی خوشی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. آج میں نے جان لیا ہے بابا سائیں. سکندر مایوسی سے بول رہا تھا. اس کا دل دکھ رہا تھا. مقدس کے حوصلے اور تسلیاں اسے یاد آ رہی تھیں. اپنے باپ کی ضد کی وجہ سے وہ مقدس کو مزید اپنے دل کے قریب تر سمجھنے لگا تھا. جنت بیگم نے بھی شوہر کو سمجھانا چاہا مگر وہ انہیں بھی روک گئے. تم ابھی ان عورتوں کی چالوں سے واقف ہی کہاں ہو؟ تمہیں آج باپ برا لگ رہا ہے مگر جا کر اس لڑکی کو بتا دو میں نے تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیا ہے. اصل محبت تو تمہیں تب نظر آ جائے گی سکندر. بابا سائیں نے تنزیہ لہجے میں جتا کر کہا تو وہ سر جھٹک کر ایک نظر ماں کو دیکھتا پلٹ گیا. اسے روک لے سائیں، اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر مان جائیں. اتنی سنگ دلی مت دکھائیں اسے. ایک بار موقع تو دیں. کیا خبر لڑکی واقعی اچھی ہو. جنت بیگم اس کو جاتا ہوا دیکھ کر تڑپتی رہ گئی تھی. بابا سائیں سے التجائیں کرتی رہی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. دل ان کا بھی بیٹے کو جاتا دیکھ کر ٹوٹ رہا تھا. بیٹے نے باپ پر ایک لڑکی کو فوقیت دی تھی. غم تو انہیں بھی تھا بیٹے کی بے وفائی کا. تبھی اپنی جگہ جمے رہے، پتھر بنے رہے. اور سکندر مایوسی سے کندھے جھکائے واپس لوٹ گیا تھا. ایک خون تھا دونوں کا، نہ وہ جھکے نہ سکندر. گھر میں اس کی منتظر سجی سنوری مقدس نے جب اسے یوں اداس اور مایوس سا دیکھا تو اس کا منہ اتر آیا. اسے لگا تھا آج سکندر کے ساتھ اس کے گھر والے بھی آئیں گے مگر وہ اکیلا تھا اور تاثرات بتا رہے تھے وہ خالی ہاتھ لٹایا گیا تھا. مجھے بابا سائیں نے آ کر دیا مقدس، وہ مجھے بیٹا ماننے سے انکاری ہو گئے ہیں. سکندر نے بیگی آواز میں مقدس کو بتایا تو اس کا دل عطا گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا. کوئی بات نہیں سکندر، ہم ساتھ ہیں، یہی بہت ہے. وہ بمشکل اپنے لہجوں پر قابو پا کر بولی تھی. اس کی آواز لرز رہی تھی. خواب ادھورے رہ گئے تھے. مہنگے عالیشان گھر میں رہنے والا سکندر اس گھر سے بھی نکالا جا چکا تھا. امیر اور لاڈلا سکندر خالی ہاتھ ہو گیا تھا. مقدس کے خواب بری طرح ٹوٹ گئے تھے. شہریار نے کھانے سے فارغ ہوتے ہی واپسی پر اسے ہاسپٹل چھوڑا اور ایک بھی لفظ بولے بنا گاڑی دوڑا کر چلا گیا. ہوٹل سے ہاسپٹل تک کے تمام راستے میں وہ خاموش رہا تھا اور انزل سوچوں میں گم رہی تھی. خیریت سے ہاسٹل پہنچ کر وہ ایک گہری سانس کھلی فضا میں لیتی اچانک ہی خود کو آزاد تصور کرنے لگی. اپنے روم میں پہنچی اور پیر جوتوں سے آزاد کرتی چادر سمیت بستر پر ڈہ گئی. کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا چکی تھی اور نیند اسے پہلے ہی راستے میں آنے لگی تھی. بستر پر دراز ہوتے ہی وہ نیند میں چلی گئی. صبح اٹھی تو اس کی شہر کی مصروف زندگی کا پہلا معمول کا دن ابھر آیا تھا. وہ جمائیاں لیتی اٹھی تو سامنے اس کی روم میٹ یونی کے لیے تیاری کر رہی تھی. اسے جاگا ہوا پا کر خیر مقدم مسکراہٹ لبوں پر سجا گئی. ہائے انزل، کیسی ہو؟ لگتا ہے اس بار یہ ویک تمہارا کافی بورنگ گزرا، تبھی تم ایک دن پہلے ہی آ گئی. وہ اپنے بال بناتی کیا سرائی کر رہی تھی. ہاں کچھ ایسا ہی تھا. وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی گہرا سانس بھر کر مدھم لہجے میں بولی. حیرت ہے ویسے، جتنے بڑے گھر سے تم بلانگ کرتی ہو تمہارے تو گھر جا کر عیش ہو جاتے ہوں گے، بیٹھ کر کھاتی پیتی ہوگی، پھر بھی بور ہو جاتی ہو. اپنے روم میٹ ثنا کی بات پر اسے دیکھ کر رہ گئی. یہاں اپنے بارے میں زیادہ تفصیل تو اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی تھی. کوئی نہیں جانتا تو اس کی زندگی کیسی ہے اور کیسے حالات میں وہ گزری ہے. اگر جان لیتے تو اس کے پیسے والے اونچے گھرانے سے شاید نفرت کرنے لگتے. وہ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں بند ہوگی. تم لوگ کیا جانو، یہ اونچا گھرانہ میرے لیے گہری کھائی جیسا ہے. وہ شاور لے کر تیار ہوتی اپنے ارد گرد رہنے والی لڑکیوں کی بے خبری پر بڑبڑا رہی تھی. یونی میں معمول کے مطابق رونق چھائی ہوئی تھی. حشاش بشاش اسٹوڈنٹس جوڑوں میں اور گروہوں میں بیٹھے کہیں پڑھ رہے تھے اور کہیں بات کر رہے تھے. وہ کندھے پر بیگ لٹکائے سنجیدگی سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی. اسے اس کے حالات نے سب سے دور دور رکھا تھا. وہ ڈرتی تھی کوئی اس کے اندر کی محرومیاں نہ جان لے. ارے انزل تم آج کیسے آ گئی؟ یونی میں اس کی واحد دوست فروا اسے دیکھ کر حیران ہوئی. بس مجھے ٹینشن تھی اس سیمیسٹر میں پرسنٹیج کم نہ رہے، اس لیے جلدی آ گئی. وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی. اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا. اب کیا بتاتی کہ اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے مکمل توجہ پڑھائی پر کیے رکھتی ہے. اسے پڑھ لکھ کر ہی تو آزاد ہونا تھا، قابل بننا تھا کہ وہ حویلی والوں کے فیصلوں پر سر جھکانے کی بجائے اپنے فیصلے خود کرے. وہ کسی شہریار کے خوف سے دب کر نہ رہے. فروا، میں لائبریری کی طرف جا رہی ہوں، کیا تم چلو گی؟ اسے لیکچر لیٹ ہونے کی خبر ہوئی تو فروا سے بولی. وہ سر ہلا کر اس کے ہم قدم ہو گئی.
ویسے کیا تمہیں نہیں لگتا کبھی کبھی پڑھائی کے علاوہ اپنے بارے میں بھی بات کر لینی چاہیے؟ جیسا کہ اب یہی دیکھ لو، میں آج تک یہ نہیں جانتی تمہاری فیملی میں کون کون ہے، کتنے بہن بھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتی فروا نے اس سے سوال کیا۔ مجھے فیملی کی بات کرنا غیر ضروری لگتا ہے۔ میں تمہیں آج فیملی کے افراد کا تعارف دوں گی تو کل تمہیں تجسس ستائے گا، وہ سب کیسے ہیں سب جاننا چاہو گی، کون کیا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک روز تم ان سب سے ملنے کی خواہش کر بیٹھو، اور میں سب سے پہلے بہتر سمجھتی ہوں اپنی دوستوں کو اپنے تک محدود رکھوں۔ کیا تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے میری فیملی کون اور کیسی ہے؟ اس نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے سنجیدگی سے فروا کو دیکھا۔ ہرگز نہیں، تم جو ہو وہی خوب ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہاں رہتی ہو، کون ہو، تم کیسی ہو، یہ بات ہی کافی ہے۔ ناراض مت ہونا، بس میں متجسس تھی، اور یہ ایک فطری سی بات ہے۔ ہم یونی کے پہلے سال سے ساتھ ہیں تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، ورنہ میں جانتی ہوں تم بہت پیاری اور قیمتی لڑکی ہو۔ فروا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا سب اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہوں گے؟ کیا واقعی وہ قیمتی لڑکی تھی؟ وہ سر جھٹک گئی۔ شکریہ فروا، آؤ کل کا لیکچر ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ بھی مسکرا کر بولتی بات بدل گئی۔ فروا خوش دلی سے باتیں کرتی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی باتوں میں آدھی بات اس کی محبت سے بڑے باپ اور ہنستی مسکراہٹی ماں کی ہوتی تھی، بہن بھائیوں کی لڑائی اور ہنسی مزاح پر ہوتی تھی۔ اس کے پاس ایسا کچھ بتانے کو نہیں تھا، اور وہ چاہتی تھی فروا بھی اسے ایسا کچھ بتا کر احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے، مگر وہ ہر بار مروت سے اسے روک نہیں پاتی تھی۔ شہریار ایک مہنگے ہوٹل میں اپنی رہائش کا انتظام کر کے اب کسی بڑے ڈیلر کے ساتھ اپنے لیے گھر دیکھ رہا تھا۔ سر، اگر آپ مجھے گائیڈ کر دیں آپ کو کس لوکیشن پر اور کیسا گھر چاہیے تو میں آپ کو ڈائریکٹ ویسا گھر دکھا دوں گا۔ جب 10واں گھر بھی اس نے سیسی نظر ڈال کر ہی ریجیکٹ کر دیا تو ڈیلر نے بیچارگی سے اس جیسے نک چڑھے اور مغرور انسان کو دیکھتے ہوئے کہا، کسی اچھی سوسائٹی میں گھر دکھائیں، گھر فرنشڈ اور ایری ہو، قیمت سے فرق نہیں پڑتا مگر لوکیشن اچھی ہو۔ مجھے ایسے عجیب ماحول میں الجھن ہو رہی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر خفگی سے بول رہا تھا۔ اوکے سر، ڈونٹ وری، آپ میرے ساتھ آئیے، آپ کو ابھی آپ کے مطلب کا گھر دکھاتا ہوں۔ سیلر اس کی ڈیمانڈ پر پرجوش ہو کر بولتا اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بار جو گھر دکھایا نہایت قیمتی تھا۔ بیک سائڈ پر لان تھا اور رومز کی بیک والز فل شیشے کی تھی، جس کی وجہ سے گھر کافی روشن اور ہوادار لگ رہا تھا۔ پورا گھر قیمتی اور خوبصورت فرنیچر سے بڑا ہوا تھا۔ ڈیٹس گریٹ، شہریار کی آنکھوں میں پسندیدگی ابھری تو ڈیلر خوش ہو کر اسے سارے گھر کا ایک ایک کونا دکھانے لگا۔ وہ ہر جگہ کا گہری نظروں سے جائزہ لیتا مطمئن ہو گیا تھا۔ گھر پسند کرتے ہی اس نے بنا رکے خرید لیا تھا۔ سامان اس کے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا۔ ہوٹل سے اپنا ضرورت کا سامان اٹھا کر ایک ہی دن میں اس گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ حویلی جانے کی اسے ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ اگلا قدم اپنا بزنس سیٹ کرنے کا تھا۔ وہ فریش ہو کر کافی کا مگ تھامے کھلی ٹیرس پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنے لیے آئے سب بزنس پرپوزلز کی تفصیل جانچنے لگا۔ فریش دماغ کے ساتھ وہ ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ موسم کافی خوشگوار ہو رہا تھا۔ ٹیرس سے ہلکی پھلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ کافی کا مگ خالی کر کے لیپ ٹاپ کچھ پل کے لیے بند کرتا ایزی چیئر پر پشت ٹیک کر آنکھیں موند گیا۔ سنجیدہ وجیح چہرے پر اطمینان کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو جلد اپنے مطابق سیٹ کر لینے والا تھا۔ پہلی بار اسے لگ رہا تھا وہ آزاد ہے، کوئی اپنے مطلب کے لیے اس کے ارد گرد نہیں گھوم رہا تھا۔ اسے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کا جال نہیں پھیلانا پڑ رہا تھا، نہ ہی اسے میٹھے لفظوں سے کھیلنا پڑ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا اور یہی خاموشی اسے سکون دے رہی تھی۔ کچھ دیر ریسٹ کے بعد رات کے لیے کھانا باہر سے آرڈر کیا اور پھر سے اپنے بزنس کی ڈیٹیل دیکھنے بیٹھ گیا۔ ایک ہی رات میں اس نے اپنا بزنس پلان ترتیب دے دیا تھا اور اگلے ہی روز وہ وقت سے اٹھ کر اپنے بزنس کو کھڑا کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا تھا۔ اور اس جیسے ذہین اور قابل انسان کی لگن اور محنت کی وجہ سے وہ چند دنوں میں ہی دن رات ایک کر کے کافی حد تک اپنا بزنس لائن کو ترتیب میں لا چکا تھا۔ اب اگلا سفر کامیابی کا تھا اور شہریار کو یقین تھا وہ اپنی محنت سے جلد کامیابی کی سیڑھیاں بھی طے کر ہی لے گا۔ شہریار نے گھر بھی سیٹ کر لیا تھا اور اپنا آفس بھی۔ اسے بہت وقت لگا تھا، تقریباً 1.5 ہفتہ، لیکن جب جیب میں پیسہ ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا کام بھی جلدی میں ہو جاتا ہے۔ سو اس کا بھی ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی بہت بڑا محل نما گھر نہیں خریدا تھا، ایک درمیانے سائز کا خوبصورت گھر خریدا تھا۔ اسے بہت بڑے گھر پسند نہیں تھے، نہ جانے کہ اسے چھوٹے گھروں میں کشش محسوس ہوتی تھی۔
وہ اپنے ساتھ ہی گاؤں سے وفادار ملازم لے کر آیا تھا جو ہر فن مولا تھا۔ اس کے ملازم کا نام فرید تھا۔ فرید کھانا بھی بنا لیتا تھا، صفائی بھی کر لیتا تھا اور چوکیداری کا کام بھی وہی کر رہا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے شہر کے ملازم نہیں رکھتے تھے، گاؤں سے ہی اپنے ملازم لے کر آتے ہیں جن پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ گھر میں زیادہ کام نہیں تھا، اس لیے فرید کے لیے کام کرنا آسان تھا۔ اسے صرف اپنا اور شہریار کا کھانا بنانا تھا۔ صفائی ستھرائی کا بھی کوئی خاص کام نہیں تھا، یا پھر کوئی گندگی ہوتی ہی نہیں تھی کہ اسے صاف کرنی پڑے۔ بس صرف دھول مٹی صاف کیا کرتا تھا، کیونکہ یہاں ہوا بہت ہوتی تھی، مٹی جمع ہو جاتی تھی ساری چیزوں پر۔ فرید پہلے بھی شہر میں ہوٹل میں کام کر چکا تھا، اس لیے اسے بہت تجربہ تھا، کھانا بنانے کا بھی اور دوسری چیزوں کا بھی۔ وہ شہر کے چپے چپے سے واقف تھا، بس اسے گاڑی چلانی نہیں آتی تھی، لیکن شہریار کو ہر قسم کی معلومات فراہم کرتا تھا اس شہر کے متعلق، کیونکہ وہ بچپن میں کافی عرصہ اس شہر میں رہا تھا۔ کام کاج کے سلسلے میں وہ شہر میں کام کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیج دیتا تھا، لیکن جب اس کے والد سے شہریار کو یہ پتہ لگا کہ فرید اور شہر میں کام کرتا ہے اور شہر کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، تو شہریار نے موٹی تنہا اسے آفر کی اور ساتھ رہنے کا کہا، کیونکہ اسے صرف اپنے گاؤں والوں پر بھروسہ تھا۔ فرید کی تو جیسے اللہ نے سن لی تھی، سارا دن کام کرنے کے بعد بھی اس کے اتنے پیسے نہیں بنتے تھے جتنے شہریار اسے دے رہا تھا۔ فرید کھانا بنا چکا تھا تو اسے گاڑی کی ہارن سنائی دی۔ وہ فوراً سے گیٹ کی جانب بھاگا تو دیکھا کہ شہریار کی گاڑی کھڑی ہے۔ اس نے فوراً سے گیٹ کھولا۔ اتنی دیر کیوں کر دی گیٹ کھولنے میں؟ کیا تم گھر پر موجود نہیں تھے؟ گاڑی سے اترتے ہوئے شہریار نے سوال کیا۔ چھوٹے سائیں، میں کھانا بنا رہا تھا، بلکہ بنا چکا ہوں، لگا دوں کھانا؟ فرید اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولا۔ ہاں لگا دو، کھانا بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے تو۔ باہر کا کھانا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے، اس لیے جتنی بھی بھوک لگی ہو میں گھر کا کھانا ہی کھاتا ہوں۔ امریکہ میں بھی میں نے شاذ و نادر ہی باہر کا کھانا کھایا ہے۔ گھر میں نے کک رکھا ہوا تھا جو پاکستانی کھانے بناتا تھا، وہ تھا بھی پاکستانی۔ شہریار چلتا ہوا اندر لاؤنج میں آ گیا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ فرید نے پھرتی دکھاتے ہوئے کھانا لگایا۔ تم نے کھایا؟ شہریار نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس میں بھی ابھی کھانے لگا ہوں، ابھی ہی تیار کیا ہے، فرید نے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ کھانا کھاتے ہوئے شہریار کا موبائل بجا۔ نسرین پھپھو کی کال آ رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے ابرو چکائے، اگر کال اٹینڈ نہ کرتا تو پھر 10 باتیں سننی پڑ جاتی، اور نسرین کی وہ کال جو 15 منٹ کی ہوتی 2 گھنٹے تک چلی جاتی شکوے شکایتوں میں۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، کسی کی مصروفیت کو بس کال اٹینڈ نہ کرنا یا دیر سے اٹینڈ کرنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے تھے۔ شہریار حقیقت میں عاجز آ چکا تھا ان مطلبی رشتوں سے۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ایک اداکاری ہے جو وہ اتنے سالوں سے کر رہا ہے، کسی کا بیٹا بننے کی اداکاری، تو کسی کا اچھا بھائی بننے کی اداکاری، تو کسی کا اچھا بھتیجا یا بانجا بننے کی اداکاری۔ یہ سب سوچ کر اسے بہت دکھ ہوتا تھا کہ کوئی بھی اسے سچی محبت نہیں کرتا، صرف اس کی ماں تھی جو اس سے محبت کرتی تھی، اور ماں جیسی خالص محبت دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کھانا آدھے میں چھوڑ دیا۔ شہریار، تم وہاں شہر جا کر اتنے مصروف ہو گئے ہو کہ اپنی پھپھو کے لیے بھی وقت نہیں؟ اپنی بڑی پھپھو نسرین کی ناراض آواز سن کر گہرا سانس بھرا۔ ایسا نہیں ہے، دراصل کچھ مصروفیات ہیں ابھی، اس لیے نہ حویلی چکر لگا پایا ہوں نہ آپ سے مل سکا، شہریار نے پلٹ کر اپنے آفس کی طرف دیکھتے ہوئے مصروف سے لہجے میں بتایا۔ تو نسرین نے منہ بنایا۔ بیٹا، ساری مصروفیات ایک طرف رکھ کر میرے گھر آنا ہوگا، تمہاری دعوت کا انتظام کرنا چاہتی ہوں۔ تم پہلے ہی بہت دفعہ مجھے انکار کر چکے ہو، اب نہیں سنو گی کچھ بھی۔ مصروفیت اپنی جگہ، مگر اپنوں کو بھی وقت دینا پڑتا ہے۔ تمہارے پھپھا بھی آج پوچھ رہے تھے کہ تمہارا بھتیجا پاکستان آ گیا، پھر بھی تمہارے پاس نہیں آیا، کیا سوچیں گے سب؟ یہی حیثیت ہے تمہاری نظر میں میری کہ بار بار بلوانے پر بھی وقت نہیں نکال پا رہے؟ نسرین جتنا ممکن ہو سکا لہجے میں اداسی بڑھ لائی تھی۔ شہریار پر سوچ انداز میں ماتھا سہلانے لگا۔ ٹھیک ہے پھپھو، پھر ہفتے کے دن آؤں گا، ابھی تو کام بہت زیادہ ہے 2 دن۔ اس نے آخر حامی بڑھ لی تھی۔ نسرین پرجوش ہو گئی، اپنی بہن سے ضد لگائی ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی جلد از جلد شہریار کو اپنی مٹھی میں کر لے۔ اب لگ رہا تھا کام آسان ہو رہا ہے، گو کہ جہانگیر بلوچ کی طرف سے دونوں بہنوں نسرین اور شہرین کو صاف جواب مل چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ہوتی بیٹیوں سے نہیں کروانے والے ہیں۔ اس کے باوجود دونوں بہنیں ایری چوٹی کا زور لگا رہی تھیں کہ کسی طرح شہریار ان کی بیٹیوں میں سے کسی کو پسند کر لے۔
نسرین اور شہرین کے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کی بیٹیاں پڑھی لکھی اور خوبصورت ہیں، سلیقہ شور ہیں، تو ضرور شہریار ان میں سے کسی کو پسند کر لے گا۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ شہریار کی پسند کے لیے صرف خوبصورت ہونا کافی نہیں تھا، اس کا معیار بہت اونچا تھا۔ اسے ایک مضبوط کردار کی لڑکی چاہیے تھی، اور وہ لاشعوری طور پر اسی انتظار میں تھا کہ جلدی ایسی لڑکی اسے مل جائے گی۔ فون بند کر کے اس نے دوبارہ سے کھانا شروع کر دیا۔ کل ویکنڈ تھا، اس نے سوچا کہ حویلی کا چکر لگائے۔ وہ اصل میں حویلی سے اور حویلی والوں سے بیزار ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک دم سے سب سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سب کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ نسرین اور شہرین کی دعوت پر بھی صرف اس لیے نہیں گیا تھا کہ کہیں ان دونوں کو کوئی امید نہ لگ جائے۔ وہ کسی کو جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ حویلی جانے کا سوچ کر اچانک ہی اسے انزل کا خیال آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی جانا چاہے گی۔ یہی سوچ کر اس نے موبائل جیب سے نکالا اور انزل کو واٹس ایپ پر پیغام بھیجا، میں کل حویلی جا رہا ہوں، اگر تم نے چلنا ہے تو تیار ہو جاؤ، تمہیں لیتا ہوا جاؤں گا۔ اس نے واٹس ایپ پر پیغام لکھ کر بھیجا تو دیکھا کہ سین نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ انزل نے اسے بلاک کر دیا ہے، کیونکہ اسے اس کی ڈی پی بھی شو نہیں ہو رہی تھی۔ بلاک کا خیال آتے ہی اسے نہ جانے کیوں غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہی نمبر سے واٹس ایپ کے علاوہ اسے کال ملائی تو وہاں سے بھی بلاک ہی کیا گیا تھا۔ اس کا غصہ مزید تیز ہو گیا۔ آخر اس لڑکی کو مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ میں اس کا خیال رکھنے کی اتنی کوشش کرتا ہوں اور یہ کہ میری طرف سے باہر میں جائے۔ وہ کہتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ انزل کے متعلق نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن بلاک والی حرکت نے ایک بار پھر سے اسے انزل کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے بلاک نہ کرتی تو شاید اس کی نظر میں ایک بار پھر سے عام ہو جاتی، لیکن وہ کوئی عام لڑکی تھی ہی نہیں۔ کسی کو بلاک کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور شہریار کا دماغ ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، ہر کوئی اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ انزل سکندر وہ پہلی لڑکی تھی جس نے شہریار جہانگیر کو بلاک کیا تھا۔ سکندر کا حویلی والوں کی طرف سے مسلسل رد ہونا صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ مقدس کے لیے بھی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ سکندر کو باپ کا دیا گھر چھوڑنا پڑا۔ نوکری جو اس نے ڈھونڈی تھی اس میں وہ مہنگا بڑا گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بابا سائی نے اپنا کہا پورا کر دیا تھا۔ اس کا خرچہ پانی حویلی والوں کی طرف سے بالکل بند ہو گیا تھا۔ جنت بیگم نے مدد کرنا چاہی تو سکندر نے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً وہ دونوں اسی بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے جس میں مقدس کے بھائی کا چھوٹا اور بوسیدہ سا فلیٹ تھا۔ مقدس اپنی زندگی کی عادی تھی، مگر سکندر بلوچ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ کر بھی وہ ایسی زندگی گزارے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ عادی تھی پھر بھی نہیں رہ پا رہی تھی، اور سکندر عادی نہیں تھا پھر بھی اس کی سنگت میں خوش اتنا تھا کہ اس بوسیدہ فلیٹ میں بھی خوشی خوشی رہ رہا تھا۔ محبت آسان تھی مگر زندگی آسان نہیں رہی تھی۔ سکندر محنت کر رہا تھا مقدس کے خوابوں سے ملنے کے لیے، اور مقدس اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ مقدس کے بھائی بھی ہر موقع پر ان کے ساتھ تھے، مگر سکندر کے گھر والے اس کے لیے اپنا دل کھلا نہیں کر پائے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب مقدس کو ماں بننے کی خبر ملی تھی۔ وہ اور سکندر خوش تھے۔ سکندر کو اولاد چاہیے تھی اور مقدس کو بلوچ خاندان کا وارث چاہیے تھا۔ وہ دونوں خوش تھے اور اچھی امید لیے دن گزار رہے تھے۔ سکندر گھر والوں کو یاد کر کے اکثر اداس ہو جاتا تھا۔ اسی خوشی کے موقع پر وہ چاہتا تھا اس کے گھر والے بھی شریک ہوتے۔ اس نے بہت دفعہ اپنے باپ سائیں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ہاں البتہ جنت بیگم سے رابطہ ہوا تو وہ اس سے منہ نہیں موڑ پائی تھی۔ سکندر اگر تیرے ہاں حویلی کا وارث آ گیا تو تیرے بابا سائیں مزید ناراض نہیں رہ پائیں گے۔ جنت بیگم نے جوش اور خوشی سے سکندر کو امید دلائی تھی، انشاءاللہ جلد ایسا ہوگا اماں سائیں۔ میں بھی جانتا ہوں بابا سائیں اور بھائی مجھ سے تو ناراض ہو سکتے ہیں مگر میری اولاد سے منہ نہیں موڑ پائیں گے۔ سکندر پور امید تھا۔ اس کا اور جنت بیگم کا مسلسل رابطہ رہا تھا۔ وہ دونوں سکندر کی اولاد کے دنیا میں آنے کے منتظر تھے۔ مقدس بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جلد وہ حویلی کو وارث دے دیتی تو اس کی حیثیت اور مقام کوئی چیلنج نہ کر سکتا۔ اس کی زندگی رخ بدل دینے والی تھی، مگر یہاں بھی قسمت نے ان دو محبت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ سکندر اور مقدس کے ہاں بیٹے کی بجائے ایک پیاری سی بچی کی پیدائش ہوئی تھی جسے پا کر سکندر تو سب بھلا گیا تھا مگر مقدس فطری طور پر مایوس ہو گئی تھی۔ جنت بیگم بھی بیٹی کا سن کر مایوسی کا شکار ہو گئیں۔ بیٹی کبھی حویلی میں ایسی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ اس کی خاطر سکندر کو ہی قبول کر لیا جاتا۔ کیا ہوتا اگر بیٹی کی بجائے ہمارا پہلا بیٹا ہو جاتا؟ مقدس اپنی بیٹی کو دیکھ کر افسردگی سے بولتی تو سکندر کا دل رک جاتا تھا۔ کیوں مقدس، میری بیٹی میں کیا کمی ہے جو تم یوں اداس ہو رہی ہو؟ سکندر کی سنجیدگی پر وہ گڑبڑا کر اسے دیکھتی فوراً سنبھل گئی۔ ظاہر ہے میری بیٹی مجھے عزیز ہے، مگر سکندر میں تو تمہاری خاطر کہہ رہی تھی، کیا تمہاری حویلی میں اس بیٹی کی وجہ سے جگہ ملے گی ہمیں؟ تم کتنے عرصے سے اپنے ماں باپ سے دور ہو،
میں چاہتی ہوں تم اپنوں سے ملو، ان کے پاس رہو، تمہاری اداسی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ وہ محتاط لہجے میں بولتی سکندر کو اداسی سے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں میں اداس ہوں مقدس، مگر اب میری بیٹی آ گئی ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ میں خوش رہوں گا۔ اور رہی بات حویلی والوں کی، تو میری قسمت میں ہوا تو ضرور ان لوگوں سے دوبارہ ملوں گا۔ تم میرے لیے اداس مت ہو، دیکھو ہمیں اللہ نے رحمت سے نواز کر ہمارے رشتے کو مضبوط کر دیا ہے۔ وہ مقدس کی گرد بازو کا حصار بناتا خوش دلی سے بولا، بالکل ٹھیک کہا، ایک روز ہم تمہارے گھر والوں سے ضرور ملیں گے۔ ابھی تو ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اولاد سے نوازا گیا ہے، ہماری بیٹی ہمارے گھر کی رونق ہے۔ مقدس مسکرا کر بول رہی تھی، مگر اس کا دل خوشی کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ان کی بیٹی ان کے گھر کی رونق ہو سکتی تھی، مگر ان کے مستقبل کی آسانی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ انہیں حویلی میں نہیں لے جا سکتی تھی، اسی لیے مقدس کو بیٹے کی شدید چاہ تھی اور اس نے ہار اب بھی نہیں مانی تھی۔ سکندر بیٹی پر جھکا اسے پیار کر رہا تھا اور مقدس بے ساختہ اپنی زندگی کا موازنہ کر رہی تھی۔ بدلاؤ کہاں آیا تھا آخر؟ وہ پہلے بھی تنگ دستی میں جی رہی تھی اور اب بھی نہ محبت نے حالات بدلے تھے، نہ ہی زمیندار گھرانے کے لاڈلے بیٹے سکندر سے کی جانے والی شادی نے حالات کو بدلا تھا۔ اس کے حالات صرف اس کا بیٹا بدل سکتا تھا، حویلی کا وارث بدل سکتا تھا۔ وہ پوری امید تھی کہ اس کا وارث پیدا ہوگا، مگر یہ امید مدم پڑتے پڑتے بالکل ختم ہو گئی۔ حویلی والوں کی ضد آج بھی جوں کی توں تھی۔ سکندر مایوس ہو کر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی 10 سال کی ہو گئی، مگر مقدس دوبارہ ماں نہیں بن پائی تھی۔ اس کا مزاج چڑچڑا ہوتا گیا، وہ بیٹی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ سکندر اور اس کی بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے تھے۔ بیٹی پا کر تو سکندر حویلی والوں کو بھی بھول گیا تھا۔ کل سے ویکنڈ شروع ہونا تھا اور 2 دن کی چھٹی تھی، اس لیے وہ لمبی تان کر سو گئی تھی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر اور پھر رات کو ہی اٹھی۔ جب وہ اٹھی تو دیکھا کہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ یہی اس کی روٹین ہوا کرتی تھی ہفتے کے آخر میں۔ پہلے تو وہ یونیورسٹی سے آ کر سو جاتی تھی اور اپنی نیند پوری کرنے کے بعد وہ رات کو جا کر کچھ کام کر لیتی تھی، کبھی تھوڑی پڑھائی تو کبھی پڑھائی سے آرام، کوئی آن لائن گیم وغیرہ۔ لیکن اب اس کے پاس گیم کھیلنے کا ٹائم نہیں تھا، اب زندگی کا اصل کھیل شروع ہو چکا تھا۔ معاملات اب پہلے جیسے نہیں تھے۔ حویلی واپس جانے کا مطلب تھا شہریار کو برداشت کرنا، اس کی جی حضوری کرنا، تعلیم چھوڑ کر شہریار کے ہاتھوں کٹھ پتلی بننا۔ وہ فریش ہو کر باہر کمرے میں آئی اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر ہاسٹل کے اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ یہ ایک لگژری ہاسٹل تھا جو بہت ہی اچھا تھا دوسرے ہاسٹلس کے مقابلے میں۔ یہاں کی بلڈنگ اور فرنیچر سب کچھ بہت ہی اعلیٰ معیار کا تھا، اس لیے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ورنہ دوسرے ہاسٹل کا معیار تو اس کے مطابق ہی نہیں تھا۔ اس نے اسٹڈی روم میں اپنا لیپ ٹاپ رکھا اور پھر کچن میں آ گئی۔ وہیں پر ہی کچن بنا ہوا تھا۔ ملازمہ کو اس نے چائے بنانے کی ہدایت کی اور پھر سے واپس اسٹڈی روم میں آ گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے بہت کچھ سوچے جا رہی تھی۔ اس نے آن لائن جابس کی سرچ کرنی شروع کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہاں سے باہر نکل کر جاب کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے وہ آن لائن ہی کچھ کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سرچنگ کرنے کے بعد بھی اسے اس کے مطابق کوئی جاب نظر نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ باہر نکل کر جاب کرنا ہی بہترین آپشن ہے، لیکن اس بات کا حویلی والوں کو پتہ نہیں لگنے دے گی۔ آن لائن جاب سے تھوڑے سے پیسے کما سکتی تھی، لیکن اتنے پیسے نہیں کما سکتی تھی کہ اپنا گھر خرید سکے، اپنا مستقل ایک ٹھکانہ بنا لے اسی شہر میں اور اپنا خرچہ خود اٹھائے۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو حویلی والوں کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ اگر شہریار واپس نہ آتا تو وہ خاموشی سے تعلیم مکمل کر کے شادی کر لیتی، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی تو اسے زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا۔ اس کے کچھ خواب تھے جنہیں تعبیر کی صورت دینی تھی۔ اتنے میں اسے ایک انجان نمبر سے کال آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ انجان نمبر کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یونیورسٹی میں آئے دن کوئی نہ کوئی اس کا نمبر لے کر اسے فون کرتا تھا اور دوستی کی آفر کرتا تھا۔ وہ عاجز آ گئی تھی، پھر بھی اس نے کال اٹینڈ کر لی تو آگے سے شہریار کی آواز سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میرا نمبر کیوں ہر جگہ سے بلاک کر دیا تم نے؟ شہریار کی سخت آواز اسے سنائی دی تو وہ ایک پل کو گھبرا گئی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ شہریار کا فون ہے تو وہ کبھی بھی اٹینڈ نہ کرتی، لیکن اب اسے فی الحال شہریار کی ہر بات ماننی تھی، اس لیے اس نے بہانہ سوچا، مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ کا نمبر ہے، مجھے لگا کہ کوئی رانگ نمبر ہے، میرے پاس آئے دن اس طرح کے نمبر آتے رہتے ہیں تو میں نے بلاک کرتی جاتی ہوں۔ اس نے ایک دم سے بہانہ سوچ لیا اور بولتے ہوئے اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ جتنا وہ بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی اندر سے کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ ان بلاک کرو فوراً، آگے سے حکم صادر ہوا تھا اور فون بند ہو گیا۔ شہریار نے فرید کے موبائل سے اسے کال کی تھی، مجبوراً اس نے ان بلاک کر دیا تھا ہر جگہ سے شہریار کے نمبر کو، اور اسی وقت واٹس ایپ پر میسج بھی آ گیا، میں کل حویلی جا رہا ہوں، تم بھی تیار ہو جاؤ۔
ویکنڈ ہے، پھر اتوار کی رات کو واپس آ جائیں گے۔ شہریار کا پیغام موصول ہوا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ حویلی تو بالکل نہیں جانا چاہتی تھی اور شہریار کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ میں ہر ویکنڈ کو حویلی نہیں جاتی ہوں، کبھی کبھار زیادہ چھٹی مل جاتی ہے 1 ہفتے کی، تب جاتی ہوں۔ اس طرح سے میری پڑھائی ڈسٹرب ہو جاتی ہے بار بار آنے جانے سے۔ انزل نے بہت سوچ سمجھ کر جوابی پیغام لکھا تھا۔ انزل کو شہریار کی ڈی پی شو ہو رہی تھی، لیکن شہریار کو انزل کی ڈی پی شو نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس نے ابھی تک اس کا نمبر سیو نہیں کیا تھا۔ میرا نمبر میرے نام سے سیو کر دو، تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے میری مدد کی کسی بھی وقت۔ اتنے بڑے شہر میں تم اکیلی ہو اور کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے میرے سوا یہاں تمہارا۔ شہریار کا پیغام ایک بار پھر سے موصول ہوا۔ تمہاری مدد؟ مائی فٹ، تمہاری مدد لینے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ پڑ جاؤں۔ تمہیں کبھی کال نہیں کروں گی۔ انزل نے اسے کہا نہیں تھا، صرف دل میں سوچا تھا۔ بڑا آیا میرا اکلوتا رشتہ دار۔ ضروری نہیں ہے کہ مصیبت میں رشتہ داروں سے ہی مدد لی جائے۔ میری سہیلی فروا بھی تو ہے، مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں فروا سے مدد لے سکتی ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھ کر سوچے جا رہی تھی کہ اچانک رشتہ دار کے نام پر اسے یاد آیا کہ اس کے ماموں بھی تو اسی شہر میں ہوتے ہیں۔ جب وہ چھوٹی تھی اور ان کے بچے بھی تھے، اسی پرانے فلیٹ میں رہتے تھے وہ لوگ۔ جب وہ حویلی چلی گئی تو ان لوگوں سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ حویلی کے معاملات میں اتنا الجھ گئی تھی کہ اسے شہر آنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ شہر وہ تب آئی تھی جب اسے یونیورسٹی آنے کی ضرورت پڑی تھی۔ اس کے بعد بھی اس کا اپنے ماموں کی فیملی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ اپنی پڑھائی میں اس قدر مگن تھی کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہے۔ ہاں البتہ مقدس وقفے سے اپنے بھائی کے گھر چکر ضرور لگاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی بھابھی سے رابطے میں رہی تھی، لیکن انزل کو ان سے دور کر دیا تھا۔ یہ بات اسے یاد آ رہی تھی۔ جو وہ حویلی میں رہتی تھی، بچپن میں تو اس نے کئی بار مقدس کو دیکھا تھا اپنے بھائی کے گھر کراچی جاتے ہوئے۔ ایک بار اس نے جانے کا کہا تو مقدس نے صاف انکار کر دیا کہ حویلی والوں کو یہ بات پسند نہیں کہ حویلی کی کوئی بیٹی باہر لوگوں کے گھر جائے۔ اب وہ حویلی کی بیٹی ہے اور کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اس وقت اسے مقدس کی بات سچ لگی تھی، لیکن اب وہ سوچتی ہے تو شاید مقدس یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے ملے۔ دوسری طرف شہریار اس کے نمبر کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ آف لائن ہو چکی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ کیا پیغام بھیجے، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لاشعوری طور پر شاید وہ اس کے پیغام کا منتظر تھا، لیکن وہ بھی انزل تھی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی، اپنی زندگی جینے والی، ایک من موجی لڑکی جسے کسی کے پیسے سے، خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جسے بالکل بھی شہریار کی حیثیت سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اکلوتا اتنی بڑی جائیداد کا وارث ہے، خوبصورت ہے۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہوتی اس وقت شہریار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ کیوں اب وہ اسی شہر میں رہتا تھا، اس کے ساتھ باہر جا سکتی تھی، اس سے گھنٹوں فون پر بات کر سکتی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کی یہی لاپرواہی تھی جو شہریار کو اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کے نمبر کو دیکھتا رہا۔ انزل نے اس کا نمبر سیو کر لیا تھا اور اسے انزل کی ڈی پی شو ہوئی تھی۔ ڈی پی میں انزل کی تصویر تھی جس میں وہ حویلی کے لان میں گلاب کے پھول کو ایک سائڈ سے مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ گلاب کا پھول نظر آ رہا تھا اور انزل کا مکمل چہرہ نہیں تھا، آدھا چہرہ ڈی پی میں نظر آ رہا تھا، وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ کیا ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ بہت ہی یونیک اور خوبصورت تصویر تھی۔ اس کی ڈی پی بھی سب سے الگ تھی، شہریار کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ شہریار آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب نسرین کی دوبارہ کال آنے لگی۔ وہ اتنا بددل ہو گیا تھا کہ موبائل سائلنٹ پر لگا کر کام میں مصروف رہا۔ یہاں کام مسلسل سلو ہو رہا ہے اور ان کو دعوتوں کی پڑی ہے۔ عجیب خاندان ہے میرا بھی، سب اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ایک میری پھپھو کی بیٹیاں ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑتی، اور ایک وہ انزل۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے انزل کے نام پر رک سا گیا۔ کی بورڈ پر تیزی سے چلتی انگلیاں بھی تھم گئی تھیں۔ انزل مجھے ناپسند کیوں کرتی ہے؟ مجھے، شہریار بلوچ کو، جس کے پیچھے ایک دنیا دیوانی ہے۔ انزل کیوں دور بھاگتی ہے؟ اتنا گریز کیوں؟ وہ چاہ کر بھی انزل کے خیال سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ انسانی فطرت کا تقاضا تھا، جو پیچھے بھاگتا ہے وہ نظر نہیں آتا، مگر جو دور بھاگتا ہے وہ نظر بھی آتا ہے اور آنکھوں میں کھٹکا بھی رہتا ہے۔ اسے بھی انزل کا دور رہنا الجھا رہا تھا۔ اصل وجہ یہی تھی کہ اسے وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ اپنے کام کی طرف کر لی۔ نیا آفس تھا، کام کا بوجھ اس نے خود پر بھی لادا ہوا تھا، اور اس کے انڈر کام کرنے والے بھی سولی پر لٹکے رہتے تھے۔ وہ سخت گیر بہت ثابت ہوا تھا۔ موبائل پر آنے والی مسلسل کالز کا سلسلہ اب رک چکا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل پر ڈالی اور اٹھ کر میٹنگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی ٹیم کے سب ممبران جوان اور فریش ڈگری ہولڈر تھے۔ سفارش کی بجائے شہریار نے ان کی ذہانت دیکھی تھی۔
تنخواہ اور دوسری عمارات اس نے کارکردگی کے حساب سے طے کی تھی، اس لیے سبھی لگن سے کام کر رہے تھے۔ وہ میٹنگ میں سنجیدگی سے سب کے پوائنٹس نوٹ توجہ سے سنتا، ارد گرد کی خبر بھلا چکا تھا۔ ذہین آنکھیں اپنے سامنے رکھی فائلز پر مرکوز کیے وہ چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی سجائے بیٹھا تھا۔ انزل پڑھائی میں مصروف بیٹھی تھی جب اسے اچانک جاب کا خیال آیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوتی اپنی دوست فروا کی جانب دیکھنے لگی۔ نوکری کرنے کے لیے اسے باہر سے آنے جانے والے بااعتماد لوگوں کی ضرورت تھی اور فروا ان میں سے ایک تھی۔ کیا بات ہے انزل، کوئی بات کرنی ہے؟ اس کے یوں یکٹک دیکھنے پر فروا کو متوجہ ہونا پڑا تھا۔ مجھے تمہاری ایک ہیلپ چاہیے، کیا تم میری ہیلپ کر سکتی ہو فروا؟ انزل کچھ جھجک کر بولی۔ وہ جو بات کرنے والی تھی اس کا ری ایکشن کیا ہو سکتا تھا وہ پہلے ہی جانتی تھی۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں شک ہے انزل؟ فروا اپنی فائل بند کرتی مکمل طور پر اس کی جانب رخ کر کے دوستانہ لہجے میں بولی۔ شک تو نہیں، مگر میں چاہتی ہوں تم کچھ کہے بغیر صرف میری ہیلپ کرو۔ تم چاہو تو انکار کر سکتی ہو مگر مجھ سے سوال مت کرنا۔ اس نے بات کرنے سے پہلے اپنی بات کی پوری وضاحت دی۔ کام آن انزل، میں کیوں کچھ کہوں گی؟ کیا مجھے یاد نہیں؟ تم وہی دوست ہو جو ضرورت پڑنے پر ایک بات کہنے سے بھی ہزاروں روپے مجھے تھما دیتی ہے اور پلٹ کر سوال تک نہیں کرتی۔ فروا نے تشکر سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تو انزل سر جھٹک گئی۔ ایسی کوئی بھی بات اسے نہ خود پسندی میں مبتلا کرتی تھی نہ ہی خوشی دیتی تھی۔ فروا، دراصل مجھے کسی سوٹیبل جاب کی تلاش ہے جس میں مجھے تنگی نہ ہو زیادہ، جیسا کہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی ہوم ٹیوشن یا پھر… وہ ہچکچا کر بول رہی تھی جبکہ فروا حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ بھلا اسے جاب کی کیا ضرورت ہے؟ فروا اسے دیکھتی سوچ رہی تھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا انزل کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، پھر نوکری کی کیا ضرورت آن پڑی تھی اسے؟ مگر وہ پوچھ نہیں پائی، لیکن انزل پہلے ہی سوال کرنے سے منع کر چکی تھی۔ انزل، میں کوشش کروں گی مگر دوست ہونے کے ناطے اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج کل حالات ہوم ٹیوشن دینے کے نہیں ہیں۔ تم کسی کے گھر جا کر کیسے پڑھا سکتی ہو؟ اور رہی بات دوسری کسی جاب کی تو ٹھیک ہے، میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ فروا نے مخلصی سے مشورہ دیتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ فقط سر ہلا گئی۔ میں بھی حالات جانتی ہوں، میں جو اپنے ہی گھر میں ایسے ویسے حالات سے گزر چکی ہوں۔ تمہیں کیا خبر؟ فروا، مجھ سے زیادہ کون اس معاملے میں محتاط ہوگا؟ مگر وقت کروٹ بدلے تو نازک اندامی اور اندر کے خوف نوچ کر باہر پھینک دینا پڑتے ہیں۔ وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ فروا پریشانی سے بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ پورا دن انزل وقفے وقفے سے اپنی جاب کا اسے یاد دلاتی رہی تھی۔ اس کے تفکر بڑے تاثرات فروا کو تشویش میں مبتلا کر رہے تھے۔ یونی آف ہوئی تو فروا اسے جاب ڈھونڈنے کے بہت سارے وعدے لے کر گھر چلی گئی اور انزل بے چینی سے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اسے انتظار تھا فروا جلد اسے نوکری کا انتظام کر دے گی، مگر اسی انتظار میں اسے پورا ہفتہ گزر گیا اور وہ روزانہ آس بھری نظروں سے فروا کو دیکھتی رہ جاتی تھی، مگر فروا جاب ڈھونڈنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ فروا، کیا تم میرے لیے جاب کی تلاش کر رہی ہو؟ اس نے تھک کر آخر فروا سے پوچھ ہی لیا تھا۔ ڈھونڈ رہی ہوں، کیا کروں؟ آج کل نوکری ملنا آسان تھوڑی ہے انزل، وہ بھی ایسی صورت میں جب تمہیں یونی بھی آنا ہے اور نوکری بھی کرنی ہے۔ اس کا روزانہ کا یہی ایک جواب انزل کو تھکانے لگا تھا۔ مجھے کیوں لگتا ہے تم مجھے ٹال رہی ہو؟ شاید تمہیں لگتا ہوگا کہ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے، میں شوقی اپنی کمائی کرنا چاہتی ہوں، یا پھر گھر والوں کی ضد میں ایسا قدم اٹھا رہی ہوں، کیونکہ تم سب کی نظر میں میری کوئی مجبوری ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا فروا؟ وہ ایک روز پھٹ پڑی تھی۔ اس کے جملوں پر فروا بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ وہ یہی سوچتی تھی، بالکل ایسا ہی سمجھ رہی تھی، تبھی انزل کی بات کی نفی نہیں کر پائی۔ انزل دکھ بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ صحیح کہا جاتا ہے فروا، کوئی آپ کو تب تک نہیں سمجھتا جب تک اپنا آپ کھول کر سامنے نہ رکھ دیا جائے، جب تک کوئی جیل نہ لے تب تک ہمارا دکھ ہمارا ہی ہوتا ہے، دنیا اس سے لاپرواہ رہتی ہے۔ انزل بے تاثر نظروں سے فروا کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر انزل کو دیکھنے لگی۔ اس کی آواز میں محسوس کیا جانے والا درد فروا کو شدت سے محسوس ہوا تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا اور آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیا مجبوری ہے تمہاری انزل؟ کس مشکل میں پڑی ہو؟ فروا گھبرائی ہوئی سی دوست کو دیکھ رہی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی کہ اس سے سوال بھی نہیں کر سکی۔ پوچھ لیتی تب بھی انزل کچھ نہ بتاتی۔ مجھے معاف کر دو انزل، میں نے واقعی چند دن کا شوق سمجھ کر لاپرواہی برتی۔ میں کل ضرور تمہارے لیے کسی نوکری کا پتہ کروں گا، فروا نے یقین دلانا چاہا۔ انزل سر جھٹک کر اپنا سامان سمیٹنے لگی، پھر سر اٹھا کر فروا کو دیکھا۔ میرے 7 دن ضائع کرنے اور آس دلانے کا شکریہ فروا، اب میں خود کوئی انتظام کر لوں گی۔ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی کیونکہ تمہیں انزل مذاق لگتی ہے۔ وہ بالکل اجنبی سے لہجے میں بول رہی تھی۔ فروا بوکھلا گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا
مگر انزل مزید وہاں نہیں رکی تھی. یونی سے سیدھی ہاسٹل پہنچی تو دل بار بار بھر آتا تھا. شہریار نے جب سے اپنا نمبر ان بلاک کروایا تھا تب سے اسے اپنی کمزور پوزیشن کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. وہ جب تک اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو جاتی شہریار سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. وہ اپنے بازو میں چہرہ چھپا کر رونے لگی. مجھ پر اور میری بے بسی پر کبھی میری سگی ماں نے یقین نہیں کیا تو پھر تمہارا کیا قصور فروا؟ انزل پر کبھی کسی کو یقین نہیں آیا, مجھے کبھی سنجیدہ نہیں لیا گیا. میں ہمیشہ سے کھیلتی کھلونا تھی اور آج بھی ویسا ہی ہے. وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی اور اپنا ٹھکانہ بدل لینا چاہتی تھی. اس سے پہلے کہ شہریار پھر سے اسے کمتر مان کر اس پر حاوی ہوتا وہ گم ہو جانا چاہتی تھی. شام ڈلے اس کی ہاسٹل کی روم میٹ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر بری طرح چونک گئی. کیا ہوا انزل؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ لگتا ہے روتی رہی ہو. کیا تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ اس لڑکی نے حیرت و پریشانی سے سوال کیا تو انزل بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. سامنے کھڑی لڑکی واحد تھی جو اس کی پریشانی سمجھ رہی تھی, جسے احساس ہوا تھا انزل کی بدحالی کا, اس کی پریشانی کا. اسے لگا وہی ہمدرد ہو سکتی ہے. نیدا, کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ ہاں, میں پریشان ہوں, تھوڑی مشکل کا شکار ہوں. اس نے آس بھری نظروں سے اپنی روم میٹ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا. ضرور کروں گی, ہم روم میٹ ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے ایک دوسرے کی مدد کریں. بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ نیدا نے ہمدرد لہجے میں استفسار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اپنی پریشانی کیسے بتائے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے حالات اسے بتا دیتی. دراصل میرے گھر والے چاہتے ہیں میں پڑھائی چھوڑ دوں تاکہ جلد میری شادی کر دی جائے. میری ضد پر ان لوگوں نے میرا خرچہ بند کر دینے کی دھمکی دی ہے, جبکہ میں اپنا لاسٹ سیمسٹر کمپلیٹ کر کے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں. کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا. وہ اصل بات چھپا کر جھوٹی کہانی بناتے ہوئے نیدا سے بولی. اوہ, یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے, اور تم جیسی ذہین پڑھاکو لڑکی کے لیے تو اپنی تعلیم درمیان میں چھوڑ دینا موت کو گلے لگانے کے برابر ہوگا. نیدا کے متاسف جملے پر انزل مزید اس کے قریب کھسکی. بالکل ایسا ہی ہے, مگر کوئی مجھے سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرو اور مجھے کوئی آسان سی نوکری ڈھونڈ دو. انزل کی بات پر نیدا نے حیرت سے چونک کر اسے دیکھا. تم نوکری کرو گی؟ وہ حیرت سے بولی. صرف وقتی طور پر, تاکہ میرے گھر والے مجھے پیسے دینا بند کر دیں, تب بھی میں اپنی سیمسٹر فیس دینے کے قابل رہوں. کچھ وقت کے لیے یہ مدد چاہیے. اس نے رونی صورت بنا کر نیدا سے کہا تو وہ اس کا چہرہ دیکھتی سوچ میں گم ہوگی, یوں جیسے راستہ تلاش رہی ہو, جیسے اسے دیکھ کر اس کی قابل نوکری تلاش کر رہی ہو, کوئی آسان سی نوکری جس کے ساتھ ہی اپنی یونی میں جاری رکھ سکوں. انزل کے کہنے پر نیدا یکدم چٹکی بجاتی پرجوش سی اسے دیکھنے لگی. ہاں, ایک کام ہے میرے پاس. اسے تم باقاعدہ نوکری تو نہیں کہہ سکتی, مگر ایک کام ایسا ہے جس میں تم پیسہ بھی کما سکو گی اور پڑھائی بھی آرام سے کر سکو گی. نیدا جوش سے بول رہی تھی, اس کی چمکتی آنکھیں انزل کے چہرے پر ٹکی تھی. کیسا کام؟ مجھے بتاؤ, میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں. انزل نے خوشی اور امید سے اسے دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی انکار گئی. ابھی نہیں, وہ کام میں تمہیں 1-2 دن تک بتاؤں گی جب وقت آئے گا. نیدا سکون سے اٹھ کر چینج کرنے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگی. مگر کام ہے کیا وہ تو بتاؤ نا, مجھے پتا تو ہو کہ میں کر بھی پاؤں گی یا نہیں. انزل نے اٹھ کر اس کے پاس جاتے ہوئے تجسس بڑے لہجے میں سوال کیا. ہے بس ایک آسان سا کام, فکر مت کرو, تم آرام سے وہ کام کر لو گی. نیدا مانی خیزی سے بولتی باتھ روم میں بند ہو گئی. پیچھے انزل کچھ دیر تو الجھی ہوئی سی کھڑی رہ گئی, پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مشغول ہوگی. اس کے سر سے بوجھ سا اترا تھا. اس کا مسئلہ چند لمحوں میں نیدا نے حل کروا دیا تھا. وہ دل ہی دل میں اس کی مقروض ہو گئی تھی. وہ گھر پہنچا تو معمول کے مطابق فرید نے بھاگ دوڑ کر اس کا کھانا تیار کیا ہوا تھا. وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا پہنچا. اس کی نفیس کے عین مطابق اس کا کمرہ بھی نفاست سے سجا ہوا تھا. نہ زیادہ شوخ رنگ, نہ ہی بڑے مہنگے شو پیس, سادہ مگر مہنگا فرنیچر رکھا تھا اور دیواروں پر ہلکا نیلا اور گرے پینٹ کیا ہوا تھا. فرید کی محنت سے اس کا پورا گھر ہی صاف رہتا تھا. شہریار نے فریش ہو کر کپڑے بدلے, بال برش کر کے ابھی پرفیوم سپرے کر رہا تھا کہ فرید نے دروازہ بجا کر کھانا لگنے کی اطلاع دی. سائیں, آپ کے لیے جہانگیر سائی کی کال آئی تھی, بول رہے تھے آپ کو فون ملاتے رہے مگر آپ نے جواب نہیں دیا. فرید نے اس کے آتے ہی ادب سے اطلاع دی. میں کر لوں گا بات, اس نے سرسری سے لہجے میں کہتے ہوئے ایک چیئر سنبھال لی. بات سنو فرید. فرید جانے لگا جب اس نے بے ساختہ پکار کر اسے روکا اور غور سے اسے دیکھا. تم کہیں بابا سائیں سے میری جاسوسی تو نہیں کرتے نا؟ اس نے ابرو چڑھا کر اس سے سوال کیا. نہیں سائیں, میری ایسی جرت کہ آپ کی جاسوسی کروں. سائیں, گھر کے فون پر کال آئی تو میں نے اٹھا لی, آپ کا وفادار ہوں, ایسی غداری کبھی نہیں کروں گا. فرید جذباتی ہو گیا تھا اس کے الفاظ پر. شہریار کو ہنسی آئی. اس نے سر ہلا کر فرید کو جانے کا اشارہ کیا اور خود کھانا کھانے لگا. فرید اس کے کھانا ختم کرنے سے فوری بعد چائے بنا کر لے آیا تھا. جہانگیر کی کال آ رہی تھی.
وہ کال اٹینڈ کر کے چائے کا مگ اٹھا کر ٹیرس پر جا پہنچا۔ شہریار سب ٹھیک جا رہا ہے وہاں؟ تم تو کال سے بھی گئے ہو، ملنا تو دور کی بات ہے۔ جہانگیر بلوچ کے گلا دینے پر وہ چائے کا گھونٹ بڑھتا نفی میں ساری لا گیا۔ سب ٹھیک جا رہا ہے اس لیے مصروف ہوں، میں چکر لگاؤں گا، مگر ابھی مشکل ہے، بزنس کا بھی سٹارٹ ہے تو وقت دینا پڑ رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ وہ ویسے بھی حویلی جانے سے گریز برت رہا تھا، مگر اب تو پھر وجہ مل گئی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا یا بہانہ کر رہا تھا، وہ واقعی کام میں بری طرح مصروف ہو چکا تھا۔ مگر وہ جانا چاہتا تھا تو حویلی میں آرام سے جا سکتا تھا، وہ جانا ہی تو نہیں چاہتا تھا۔ اچھی بات ہے، میں جانتا ہوں تم مصروف ہو، لیکن کیا کروں، تم سے بات کیے بغیر مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا۔ جب تک تمہاری آواز نہ سن لوں دن بیزار سا گزرتا ہے، لیکن شاید تمہیں میری ضرورت نہیں رہی اب۔ جہانگیر صاحب اپنی بے بسی بیان کر رہے تھے۔ شہریار جانتا تھا وہ حویلی والوں کے لیے اور خاص طور پر اپنے باپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔ وہ پرانا شہریار ہوتا تو اس بات سے ضرور ہوش ہوتا، مگر اب وہ بدل گیا تھا۔ اسے یہ باتیں اور اتنی قدر پہلے کی طرح غرور میں مبتلا نہیں کرتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بابا سائیں، جب آپ کی کالز آئیں تو تب میں میٹنگ میں مصروف تھا، ابھی گھر لوٹا تھا، سوچا کھانا کھا کر آرام سے بات کروں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دینے لگا۔ چائے کا کپ ختم کر کے ٹیبل پر رکھتا وہ جہانگیر صاحب سے یہاں وہاں کی باتیں کرتا رہا تھا، جب ان کی اچانک بات پر ٹھٹک گیا۔ شہرین کی بیٹی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہ رہی ہے، شہرین نے مجھ سے بات کی، وہ چاہتی ہے اس کی بیٹی تمہارے گھر میں رہے۔ جہانگیر صاحب کی بات پر وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ہرگز نہیں، میں یہاں فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہا، گھر میں ملازم رہتا ہے، اور پھر میرا اس سے ایسا کیا تعلق ہے کہ میں اسے اکیلے اپنے ساتھ رکھ لوں؟ وہ ضبط سے بولا، ورنہ شہرین کی بات پر اس کا دماغ گونگ گیا تھا۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنی ذاتی زندگی میں کسی صنف نازک کا وجود اسے بالکل برداشت نہیں تھا۔ میں نے بھی منع ہی کیا ہے، مگر وہ بضد ہے۔ تمہیں بتا رہا ہوں، شاید وہ تم سے بات کرے، بات کر کے منع کر دینا، ورنہ شہرین تو تمہاری طرف سے جواب نہ ملنے پر بیٹی کو لے کر شہر پہنچ جائے گی۔ انہیں لگتا ہے کہ اب انزل تمہارے پاس رہ رہی ہوگی، اس لیے ان کی بیٹیاں بھی رہ ہی سکتی ہیں۔ جہانگیر صاحب بھی اپنی چھوٹی بہن سے نالاں لگ رہے تھے۔ انزل میرے پاس کیوں رہے گی بھلا؟ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر ویسے بھی کافی سنجیدہ ہے۔ میں نے ویکینڈ پر حویلی جانے کا سوچا تو اس پر بھی اس نے منع کر دیا کہ اسے پڑھنا ہے، بار بار حویلی نہیں جا سکتی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر جواب دیا۔ شہریار جان ہی نہیں پایا تھا، وہ انزل کی طرف داری کر رہا تھا، مگر جو سچ تھا وہ اس نے بلا جھجک بول دیا تھا۔ چلو پھر تم شہرین کو خود سمجھا دینا یہ بات۔ جہانگیر صاحب نے سارا معاملہ اسی پر چھوڑ دیا۔ میں بات کر لوں گا، اپنے طریقے سے سمجھا دوں گا، شہریار نے جبرے بھینچ کر کہا، اور الوداعی کلمات کہتا کال کاٹ گیا۔ ویسے تو اس کی فطرت تھی، وہ دل میں جو بھی سوچتا تھا لبوں پر سب کے لیے مسکراہٹ رکھتا تھا اور نرم الفاظ میں بات کرتا تھا، مگر ایسے معاملات میں وہ بالکل لحاظ یا مروت رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اب معاملہ اس کی برداشت سے باہر رہا تھا۔ میرے گھر میں کسی لڑکی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ان سے جتنا قریبی رشتہ ہو۔ سب نے نہ جانے مجھے کیا سمجھ لیا ہے۔ وہ غصے سے بڑا نیچے پہنچا تو فرید کچن سمیٹ رہا تھا۔ اس نے بے خیالی میں چائے کا کپ شیلف پر پٹکا۔ فرید اچھل کر خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ فرید میری بات غور سے سنو، اس گھر میں میرے علاوہ تم کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دو گے، چاہے وہ میرے قریبی رشتہ دار ہو۔ میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں قدم بھی نہ رکھے، وہ سختی سے باور کروا رہا تھا۔ فرید نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا۔ شہریار کچن سے نکل کر جاتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شہرین سے بات تو کرنی تھی، مگر ابھی وہ ضبط کر گیا۔ اگر ابھی کال ملا لیتا تو شاید لہجے میں لحاظ پیدا کرنا قاصر رہتا، اور وہ ایسا کر کے اپنے سر پر کوئی فساد اور ایموشنل ڈرامہ نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ موبائل ایک طرف رکھنے سے پہلے واٹس ایپ پر ایک نظر انزل کے نمبر پر ڈالی۔ وہ آف لائن تھی، نہ جانے عام طور پر ایسے ہی کم آن لائن ہوتی تھی، یا پھر اب شہریار کی وجہ سے ایسا تھا۔ ایک دوسروں کی توجہ ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور تمہاری بے نیازی ہے جو میرے اعصاب پر بھاری ثابت ہو رہی ہے۔ نہ جانے میں چاہتا کیا ہوں۔ وہ موبائل ایک طرف رکھتا آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کا انزل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کال کرے تو وہ اگنور کرنے کی ہمت نہیں کرے گی، مگر وہ خود سے آگے نہیں بڑھتی تھی، اور اس کی یہی بات شہریار کو اچھی لگتی تھی۔ تمہارا رویہ اور غرور ہی ہمارے خاندان کی اصل پہچان ہے، انداز ایسا کہ لگے تم اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ تمہاری یہی اچھی بات ہی مجھے میرے لیے بری لگ رہی ہے۔ وہ کروٹیں بدلتا بڑبڑاتا رہا۔ رات کے آخرکار نیند اس پر مہرباں ہو ہی گئی تھی۔ وہ یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کے موبائل پر مقدس بیگم کی کال آنے لگی۔ امی کی کال؟ میرے نمبر کیسے؟ خدا خیر کرے، کہیں کوئی بات تو نہیں ہوگی حویلی میں؟ وہ ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ مقدس بیگم نے تو کبھی اس کے کال کرنے پر بھی ٹھیک سے بات نہیں کی تھی، کہ جا کے خود کال ملا رہی تھی۔ وہ جو حویلی والوں سے قطع تعلق کرنے کے خواب دیکھتی تھی،
آج بے ساختہ سہم گئی تھی۔ اپنوں سے منہ موڑ لینا آسان تو کسی کے لیے نہیں ہوتا، پھر وہ تو رشتوں کو ترسی ہوئی لڑکی تھی، کیسے پتھر دل ہو جاتی۔ ہیلو انزل، کیسی ہو؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی مقدس بیگم نے اس سے سوال کیا تو وہ ایک طرف بیٹھ گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے جھجک کر جواباً سوال کیا۔ ان کے درمیان فاصلے اتنے آ چکے تھے کہ وہ اپنی ہی ماں سے بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، مجھے پتہ چلا کہ شہریار نے حویلی آنے کے لیے تم سے پوچھا اور تم نے انکار کر دیا۔ مقدس کی بات پر انزل لب بینچ کر رہ گئی۔ تو کیا اب اس کی ایک ایک بات حویلی میں پہنچائی جائے گی؟ وہ شہریار سے مزید بدظن ہو گئی۔ جی مجھے پڑھنا تھا، اور ابھی وہ بولنا چاہ رہی تھی جب مقدس بیگم نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اتنا پڑھ کر کیا کرو گی؟ تمہارے نخرے ختم کیوں نہیں ہو رہے انزل؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی اعلیٰ ہو کہ سب تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں؟ یہ تو بلا ہو شہریار کا کہ تمہارا خیال کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ بسوں کے دھکے کھاتی تھی اور ہاسٹل میں پڑی رہتی تھی، کیا یہی چاہیے تھا تمہیں؟ مقدس بیگم جو بولنا شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی۔ انزل کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں امی؟ شہریار جب چاہے میں پڑھائی چھوڑ کر ان کے ساتھ حویلی کی طرف بھاگ پڑوں؟ آپ ویسے بھی مجھے کبھی نہیں سمجھ سکے۔ آپ کو میرے علاوہ سب ٹھیک لگتے ہیں، مگر میں غلام نہیں ہوں کسی کی۔ میری پڑھائی زیادہ ضروری ہے، اور آپ کے شہریار کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیں وہ مجھ پر اپنی مہربانیاں نہ کرے۔ انزل کا بول بول کر سانس پھول گیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی اپنی ماں کی بے جا روک ٹوک سے۔ میں دیکھ رہی ہوں شہر جاتے ہی تمہارے تیور بدل جاتے ہیں، مگر میری بات یاد رکھنا، آئندہ تم شہریار سے نہ بدتمیزی کرو گی، نہ اس کی کسی بات سے انکار کرو گی۔ تمہیں کیا پتا کتنا مصروف انسان ہے وہ، پھر بھی تمہاری پرواہ کر رہا ہے۔ تم بہت بے قدر لڑکی ہو۔ مقدس بیگم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے عقل دلانی چاہی۔ اب کیا بتاتی کہ حویلی میں اس کی بدلحاظی پر وہ کیسے شرمندہ ہوتی تھی۔ انزل نے بیزاری سے موبائل بستر پر پھینکا۔ میری زندگی عذاب کرنے کے لیے آگے شہریار صاحب، ایک عام سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر سب کو بتانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اب تو میرا نوکری کر کے خود مختار ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ یونی میں پہنچتے ہی فروا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ انزل، میں نے تمہارے لیے قریب ہی ایک اکیڈمی میں جاب ڈھونڈ لی ہے۔ فروا کے پرجوش جملے پر وہ چونک گئی۔ جو دوست اس ناول کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ ناول انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔